موسیٰ کاظم کی زنجیر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ خدا کی قسم روایات کا سہارا لے کر پڑھوں گا ضرور، لیکن مبالغہ آرائی نہیں کروں گا، جو حقیقت ہے میں اسی کو بیان کروں گا۔ عزادارو، سید سجاد کی اسیری بھی سنی، موسیٰ کاظم کی اسیری سنیے، بڑا فرق ہے۔ عزادارو، آپ جانتے ہوں گے جب چوتھے امام دربار میں پہنچے ہیں، دربار یزید میں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، کمر میں لنگر تھا، لیکن جب چوتھے امام نے خطبہ دینے کا اشتیاق کیا تو ظالموں نے چوتھے امام کے گلے میں جامعہ پہنا دی تھی۔ یہ جامعہ کیا ہے سنیں گے آپ؟ یہ خاردار توق، اور اس توق کے اندر زنجیر کو انسرٹ کیا گیا تھا، زنجیر پہنائی گئی تھی، وہ زنجیر جو خاردار زنجیر تھی، اور اس خاردار زنجیر سے امام کے جسم کے 3 حصے باندھ دیے گئے تھے۔ پہلے تو امام کا گلا، پھر اس کے بعد امام کے دونوں ہاتھوں کو پسے پشت رکھا گیا، پھر اس کے بعد امام کے ہاتھوں کو اس زنجیر سے باندھ دیا گیا، اور میرا چوتھا امام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا، عزادارو چوتھے امام خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں زنجیر کی میخیں، زنجیر کے خار چوتھے امام کے گلے میں پیوست ہو گئے۔ میرا چوتھا امام اس شان سے خطبہ دیتا رہا کہ زنجیر کی میخیں چھپتی رہی، گلے سے خون رستا رہا۔ عزادارو، امام کے گلے میں جامعہ، چوتھے امام کے گلے میں جامعہ پہنا دیا گیا تھا، لیکن ساتویں امام کے پیروں میں عزادارو 18 سیر وزنی بیڑی پہنائی گئی تاکہ موسیٰ کاظم اپنے قدم اٹھا نہ سکے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، چوتھے امام پر بھی زنجیر کی مصیبت تھی، لیکن جب رہائی ملی، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، اتنا سن لیجئے، حداد کو بلایا گیا، لوہار کو بلایا گیا، لوہار آیا، اس نے چوتھے امام کے سراپا کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد عزادارو ایک جملہ کہا، مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ یہ قیدی زندہ کیسے ہے۔ ارے مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ یہ زندہ قیدی زندہ کیسے ہے۔ کسی نے پوچھا، لوہار تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، زنجیروں پر گوشت چڑھا ہوا ہے۔ ارے بیڑیوں نے پنڈلیوں کا گوشت کاٹ ڈالا، بیڑیاں اس کی ہڈیوں تک پہنچ گئی ہے، کمر کے لنگر نے اس کی پسلیوں کا گوشت کاٹ ڈالا ہے۔ ارے یہ کیسے زندہ ہے؟ عزادارو، امام کو تخت پر لٹایا گیا،
फिर क्या मुसीबतें हुई कभी इंशाल्लाह बयान करूंगा। इतना सुन लीजिए कि दोनों बहनों ने हाथ पकड़े थे, इधर बड़ी फूफी ज़ैनब ने, उधर छोटी फूफी उम्मे कुलसूम ने। लोहार का जब आरा चलता, सैयदे सज्जाद करबला की तरफ रुख करके कहते हैं, बाबा अज़ादारों, सज्जाद पर ये जंजीरों का जुल्म हुआ, लेकिन जिंदगी में सज्जाद के जिस्म से हथकड़ियां उतार दी गई, बेड़ियां उतार दी गई। हाय रे मेरा गरीब सातवां इमाम दुनिया से उठा, मजदूरों ने जनाजा उठाया, लेकर बगदाद की पुल पर आए। मूसा काजिम का जनाजा 7 दिन जंजीरों के साथ, हथकड़ियों के साथ। अज़ादारों, इधर जनाजा था, उधर बुर्का पोश बीबी बगदाद के हद्दाद के घर पहुंची, लोहार के घर पहुंची। ए लोहार, अरे तुझे मालूम होना चाहिए, तू लावलत था, तूने नजर की थी कि अगर साहिब औलाद हो जाएगा तो आले मोहम्मद के साथ नेक सुलूक करेगा। कहे बीबी, मैं क्या नेक सुलूक करूं? कहे हद्दाद, क्या तुझे खबर नहीं, मेरा बेटा मूसा काज़िम अरे बगदाद के पुल पर लाश रखी हुई है। ए हद्दाद, हाथ में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है। हद्दाद कदमों पर गिर पड़ा। कभी भी तुम कौन हो? का तू नहीं जानता मैं मूसा काज़िम की दादी। अज़ादारों, हुकूमत के कारिंदे कहते ये तो तभी मौत मरे, मुझसे मसाइब पड़े नहीं जा रहे, हल्कुलुगीर हो गया। इतने मसाइब है मूसा काज़िम के, रात भर भी पढ़ूं तो कम नहीं होंगे। 2-3 सुन लीजिए, तभी मौत मरे हैं, तभी मौत मरे हैं। लेकिन एक बेबाक 7वें इमाम का चाहने वाला आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो लोगों ने हुजूम किया। जब हुजूम किया तो इमाम के चाहने वाले ने कहा, साहिब मसाहिब शिया तहरीर फरमाते हैं और साहिब सोगनामा आले मोहम्मद तहरीर फरमाते हैं। 7वें इमाम का चाहने वाला आगे बढ़ा। उसने कहा, मुझे यकीन है कि इमाम कभी मुर्दा नहीं होता, मैं अगर पूछूंगा तो मेरा इमाम जवाब देगा। अज़ादारों, चाहने वाला आगे बढ़ा। उसने कहा, मौला आप तभी मौत मरे हैं या आपको शहीद किया गया? मूसा काज़िम का ताबूत हिला, आवाज आई, कत्लन कत्ला। अब रो चुके, गिरिया हो गया, लेकिन हम हक़ गिरिया अदा नहीं कर सकेंगे। भाई काजिम अली, मुझे माफ कर देना। आपने मुझे ये हुक्म दिया था कि मैं जिंदान के मसाइब पढ़ूं। अगर जिंदान के मसाइब पढ़ूं तो मुमकिन है मोमिनीन बेहोश हो जाएंगे। जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह मूसा काज़िम का जिंदान और सकीना बीबी के जिंदान के मसाइब पढ़े जाएंगे। इसलिए कि ये दादा और पोती दोनों अंधेरे
مگر فرق یہ ہے کہ سکینہ صرف 1 سال زندہ رہی قید خانے میں، صرف 1 سال قید خانے میں تھی۔ ہائے میرا مولا، موسیٰ کاظم 14 سال اندھیرے قید خانے میں موسیٰ کاظم کا گزر گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے، رضائے غریب ضرور آئے ہوں گے۔ مولا ہم غریبوں کی کوئی تمنا نہیں، پھر ایک بار ہمیں اپنے روزے پر بلا لیجئے مولا، اپنے باپ کے روزے پر، اپنے جد علی کے روزے پر، اپنے جد حسین کے روزے پر بلا لیجئے۔ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو لاولد ہے وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ مجلس کو میں نے ختم کر دیا، بس ایک جملہ پڑھوں گا مصائب کا اور ختم دعا۔ عزادارو، ہم اور آپ بہت روتے ہیں نا۔ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا کے بعد سیدانیوں پر کربلا سے لے کر شام تک تازیانے مارے گئے۔ کربلا سے شام تک سید سجاد اور سیدانیوں پر تازیانے مارے گئے۔ کہاں سے لے کر کہاں تک؟ صرف کربلا سے شام تک۔ لیکن میں نے روایت میں پڑھا موسیٰ کاظم کو روضہ رسول سے لے کر بغداد تک تازیانوں پر تازیانے۔ ہائے ہمارے ساتویں امام کا جسم، سارا جسم زخمی ہو گیا۔ ارے 2 ہستیاں ہیں جن کا جسم تازیانوں سے زخمی ہوا، ایک موسیٰ کاظم اور دوسرے سکینہ بی بی۔ پتہ کب چلا؟ مانگ لیجئے، دعائیں رو لیجئے۔ پتہ اس وقت چلا جب سکینہ بی بی کو تختہ غسل پر لٹایا گیا تو ایک مرتبہ غسالہ نے بی بی زینب سے کہا، اے بی بی، ارے میں اسے کفن نہیں دے سکتی۔ کہا کیوں کفن نہیں دے سکتی؟ کہا اس لیے کفن نہیں دے سکتی کہ اس بچی کا لباس جسم سے نہیں نکال سکتی۔ کہا اے غسالہ کیا ہوا؟ کہا اگر میں اس بچی کے جسم سے لباس کو اتاروں تو لباس کے ساتھ بچی کی کھال اتر آئے گی۔ اے بی بی، میں اس کے لباس کو اتار نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ زینب نے سر پیٹ لیا، اے غسالہ، میری بچی پر شمر نے اتنے تازیانے مارے کہ خون سے کرتا لہو لہان ہو کر جسم سے چپک گیا۔